محبت کے سخت رنگ قسط نمبر 6 حسد کا طوفان اور رقیب کی آمد۔ حورین رات بھر اپنے کمرے میں بے چین رہی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو تکیوں کو بھگو رہے تھے اور اس کے کانوں میں شامیر کے وہ تلخ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح بار بار گونج رہے تھے۔ تم جب احد سے بات کر رہی تھی تو مسکرا رہی تھی، لیکن میرے سامنے آتے ہی تمہارا چہرہ پتھر کا کیوں ہو جاتا ہے؟ حورین نے تکیے میں اپنا منہ چھپا کر روتے ہوئے خود سے کہا، وہ شخص کیوں نہیں سمجھتا کہ میرا دل اس کے غصے اور اس کی حاکمیت سے ڈرتا ہے؟ میں کیوں اس کے سامنے آتے ہی اپنے سچے جذبات چھپانے پر مجبور ہو جاتی ہوں؟ جیسے جیسے صبح کا سورج طلوع ہوا، پوری حویلی میں ایک عجیب سی پراسرار خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ حورین جب تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آئی تو اس کی نظر لاشعوری طور پر شامیر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا رات کے طوفان کا اثر شامیر کے چہرے پر بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ موجود نہیں تھا، نہ ہی باہر اس کی چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی تھی۔ ملازمہ نے ناشتے کی بڑی ٹرے بڑی میز پر رکھتے ہوئے دھیمی اور مؤدبانہ آواز میں کہا، حورین بی بی، شامیر صاحب صبح بہت جلدی بنا ناشتہ کیے شہر کے لیے نکل گئے۔ آج ان کا چہرہ بہت سخت اور غصے میں تھا۔ انہوں نے صبح کسی سے ایک لفظ بھی بات نہیں کی۔ حورین کے دل میں یہ سن کر ایک دم گھبراہٹ کی ایک تیز لہر اٹھی۔ شامیر کی وہ خاموشی اس کے غصے سے زیادہ خطرناک تھی، اور حورین کا دل کسی انجانے اور گہرے خوف سے دھڑکنے لگا، کہیں کچھ برا ہونے والا ہے۔ دوپہر کے وقت جب حورین اپنے بابا کے کمرے کے پاس سے گزری تو اسے اندر سے اپنے بابا کی اونچی گھبرائی ہوئی اور پریشان آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بہت سنجیدہ اور غصے والے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ احد کی کمپنی کے خلاف اچانک اتنی بڑی سرکاری انکوائری شروع ہو گئی ہے اور بغیر کسی نوٹس کے اس کے سارے بزنس اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں۔ یہ سب اتنی جلدی ایک ہی رات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے آخر کس کا ہاتھ ہے؟ کون احد کو مٹانا چاہتا ہے؟ حورین کے پاؤں جیسے وہیں زمین سے چپک کر رہ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے لبوں کو ڈھانپ لیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اسے فوراً رات کا وہ منظر یاد آیا جب شامیر نے گاڑی سے اتر کر لاؤنج میں کسی کو فون ملایا۔ وہ کام جو میں نے کہا تھا آج رات ہی ہونا چاہیے۔ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ حورین کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ اب اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ یہ سب کسی اور نے نہیں بلکہ شامیر نے کیا ہے۔ صرف ایک معمولی سی مروت کی مسکراہٹ اور حسد کی آگ میں جل کر شامیر نے احد جیسے معصوم انسان کو ایک ہی رات میں برباد کرنے کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ حورین کا خوف اب آہستہ آہستہ شدید غصے اور نفرت میں بدلنے لگا۔ وہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ شامیر سکندر کے اس ظلم پر چپ بیٹھنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے غصے میں اپنا فون اٹھایا اور سیدھا شامیر کا پرسنل نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف سے 3 لمبی بیلیں گئیں اور پھر وہی گہری مغرور آواز سنائی دی، جی حورین۔ حورین نے غصے اور دکھ سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ اتنے گرے ہوئے اور سنگ دل انسان ہو سکتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ آپ نے احد کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے؟ شامیر کی طرف سے چند سیکنڈ کے لیے بالکل مکمل اور گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر فون کے دوسری طرف سے اس کی آواز میں ایک برفانی سردی اتر آئی جو حورین کی روح تک کو کپکپا گئی۔
آہد نے وہ سرحد پار کرنے کی کوشش کی تھی جس کی اجازت میں اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیتا، اور جو چیز میری ہے یا میری ہونے والی ہے، اس پر کسی دوسرے مرد کا مروت میں مسکرانا بھی مجھے کسی قیمت پر منظور نہیں ہے۔ حورین نے روتے ہوئے کہا، میں آپ کی کوئی جاگیر یا کوئی چیز نہیں ہوں شامیر، میں ایک انسان ہوں، اور آپ کا یہ زبردستی کا حق مجھے آپ سے روز دور کر رہا ہے۔ آپ واقعی ایک ظالم انسان ہیں۔ شامیر نے فون کاٹنے سے پہلے سرد لہجے میں صرف اتنا کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا حورین، شامیر سکندر کی محبت کے رنگ بہت سخت ہوتے ہیں، اب تمہیں ان رنگوں میں ڈلنا ہی ہوگا۔ شام کے وقت حویلی کا ماحول اچانک بالکل یکسر بدل گیا۔ باہر لاؤنج کو خوبصورت پھولوں، سفید پردوں اور قیمتی روشنیوں میں سجایا جا رہا تھا۔ حورین کے بابا بہت خوش اور مطمئن دکھائی دے رہے تھے، جیسے ان کی زندگی کی کوئی بہت بڑی خواہش پوری ہو رہی ہو۔ حورین حیرانی اور الجھن سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اور آخر کتنی بڑی تیاری کس لیے ہو رہی ہے۔ اسی دوران حویلی کے بڑے گیٹ پر کئی مہنگی گاڑیاں آ کر رکیں۔ شامیر کے تایا اور تائی جان اپنے پورے خاندان کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت، جدید اور مغرور لڑکی بھی تھی، جس نے چمکدار قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا نام رانیہ تھا۔ رانیہ حویلی میں ایسے داخل ہوئی جیسے وہ وہاں کی کوئی عام مہمان نہیں بلکہ بہت جلد وہاں کی مالکن بننے والی ہو۔ حورین نے دل میں اٹھتے ہوئے عجیب وسوسوں کے ساتھ ملازمہ کو کونے میں بلایا اور حیرت سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ مہمان کون ہے اور حویلی کو اس طرح کیوں سجایا جا رہا ہے؟ ملازمہ نے ادھر ادھر ڈرتے ہوئے دیکھا اور بالکل دھیمی سرگوشی میں کہا، حورین بی بی، یہ شاہ صاحب کے تایا جان کا خاندان ہے جو شہر سے آیا ہے، اور یہ جو لڑکی ساتھ آئی ہے یہ رانیہ بی بی ہیں جو شامیر صاحب کی کزن ہے۔ بڑے صاحب نے بتایا ہے کہ آج رات شامیر صاحب اور رانیہ بی بی کی منگنی اور شادی کی تاریخ پکی ہونے والی ہے۔ یہ سنتے ہی حورین کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کے دل پر ایک ایسی گہری چوٹ لگی جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک سی گئی۔ وہ تو دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، شامیر اس پر اپنا حق جتاتا ہے، لیکن وہ تو اب کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت حویلی کا بڑے لوہے کا دروازہ کھلا اور شامیر سفید کلف لگے کرتے اور شال میں انتہائی پروکار انداز میں داخل ہوا۔ اس کی حاکمانہ شخصیت آج پہلے سے بھی زیادہ رعبدار لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں آیا، رانیہ نے سب کے سامنے مسکرا کر آگے بڑھ کر شامیر کا ہاتھ تھام لیا۔ حورین نے تڑپ کر شامیر کی طرف دیکھا کہ وہ رانیہ کو دور کرے گا، لیکن شامیر نے رانیہ کا ہاتھ جھٹکنے کی بجائے حورین کی طرف اپنی گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تمسخر، سردی اور چیلنج تھا، جیسے وہ حورین کے صبر اور اس کے نخرے کا آخری امتحان لے رہا ہو۔ حورین کا دل اندر سے کچی مٹی کی برتن کی طرح بری طرح ٹوٹ چکا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور شدید دکھ کے آنسو بہہ آئے۔ وہ اپنی اس توہین اور دل کے ٹوٹنے پر بنا کہے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جہاں اب اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ شامیر کی زندگی میں رانیہ کی اچانک آمد کیا حورین کے دل میں چھپی محبت اور حسد کو باہر لائے گی، یا شامیر واقعی میں رانیہ سے شادی کرنے جا رہا ہے؟ یہ حورین کے غرور کو اپنے سامنے جھکانے کی کوئی نئی اور خطرناک چال ہے۔ جاننے کے لیے دیکھیے اگلی قسط، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔
پلیز مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. جو بھی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، اگر میری ویڈیو ان کو پسند آ رہی ہے، میرا ناول ان کو پسند آ رہا ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.